بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنی درسی کتاب کا حصہ نظم پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم 3-4 نظمیں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہماری نظم ہے وہ علامہ محمد اقبال کی ہے، خطاب با جوانان اسلام۔ علامہ محمد اقبال جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے جی، اور ان کی شاعری کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ قومی اور ملی اصلاحی شاعری ہے۔ ان کی شاعری کا مقصد جو تھا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا دور وہ دور تھا جب مسلمانان ہند جو ہیں وہ مکمل طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد زبوں حالی کا شکار ہو چکے تھے۔ معاشی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی، تمدنی ہر لحاظ سے ان کی حالت جو تھی وہ نہایت گفتابی تھی۔ تو ایسے وقت میں علامہ اقبال جیسے جو شاعر اور مفکر ہیں، انہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کی بہت زیادہ کوششیں کی، اور اس سلسلے میں یہ جو نظم ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نظم کا عنوان ہے خطاب با جوانان اسلام۔ یہ نظم جو ہے خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کے لیے ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلم نوجوانوں کو اپنے اسلاف یعنی ان کے جو آباء و اجداد ہیں جی، ان کی سوانح عظمتوں اور دوسرے عظیم کارناموں سے اپنی حالت کا موازنہ اور مقابلہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کس کردار کے مالک تھے اور کیا کیا کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے، اور آج کا جو مسلمان ہے کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہے زبوں حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نظم میں نوجوانوں کو ہمت اور استقلال اور مسلسل کوشش کا درس دیا ہے۔ جی، علامہ اقبال کا جو تصورات ہیں اس میں جو تصور مرد شاہین ہے، اس کے علاوہ تصور مرد مومن ہے، اس کے علاوہ جو ہے حرکت میں برکت، وہ محنت کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، موج زائے فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرائے خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ جی، یہ نظم 1941 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی گئی۔ یہ جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں منعقد ہوا۔ جی، پہلا شعر ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ اس جو شعر ہے اس میں آج کے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی تو نے تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے، اپنے آپ کو کبھی سوچا ہے، پرکھا ہے، وہ کیا گردوں تھا، وہ کون سا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کتنے اعلیٰ مرتبے کے حامل تھے اور انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور تو ان سے ٹوٹ کر بالکل ہی علیحدہ ہو گیا ہے۔ کبھی اس بارے میں غور و فکر کرنے کا سوچا ہے؟ جی، علامہ اقبال جو ہیں اسلام کی محبت سے سرشار ہیں۔ وہ اسلام کا کھویا ہوا وقار دوبارہ دیکھنے کے آرزومند ہیں۔ وہ سچے دل سے مسلم قوم کے خیر خواہ اور دعا گو ہیں۔ وہ اپنی شاعری سے مسلم نوجوانوں کو ماضی کے عظیم کارناموں سے روشناس کرواتے ہوئے ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے اقبال نے خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کے لیے لکھی ہے۔ چنانچہ وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان، کبھی تو نے سوچا ہے کہ تیرا ماضی کس قدر تابناک اور شاندار تھا، وہ ماضی جو ایک آسمان کے مانند تھا، تو اس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تم اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ جی، اسی نظم کا ایک شعر جو ہے وہ بالکل اسی کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ جی، اقبال اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات سے پوری طرح آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد کا جو ماضی تھا انتہائی عظیم و شان تھا۔ وہ ہر وقت حرکت میں رہنے والے لوگ تھے۔ وہ اس دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے آئے تھے، خود مسخر ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن
پھر وہی بات آ جاتی ہے، اقبال خود ہی کہتے ہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول تاؤس و رباب آخر۔ آباء و اجداد نے دین تو حاصل کر لیا تھا، وہ عزت اور مرتبہ تو حاصل کر لیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو مسلمان قوم تھی وہ اپنی حقیقت سے دور ہوتی گئی اور گمراہی میں بھٹکتی ہوئی بالآخر مکمل طور پر تنزل کا شکار ہو گئی، اور اقبال کا دور جو ہے وہی دور ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال جو ہے اپنے نوجوانوں میں اپنی اسلاف جیسی خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جی، دراصل برصغیر میں انگریزوں نے نئی تہذیب کے نام سے نسل نو میں بہت سی خرافات یعنی خرابیاں پیدا کر دی تھیں۔ نوجوان نئی تہذیب کی زد میں تھے، ان کے بگڑتے ہوئے کردار کو دیکھ کر اقبال سخت فکر مند تھے۔ جی، وہ اپنے نوجوانوں کو فکر مند کر رہے ہیں کہ ان کی کامیابی اسلامی تہذیب و تمدن اور قوانین میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، ذرا تو سوچ، تو کس عظیم قوم کا فرد ہے، بلکہ ان کے آباء و اجداد تو وہ تھے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جو تیرے آباء و اجداد کون تھے؟ تو اس قوم کا فرد ہے جس نے دنیا سے جہالت کے اندھیرے ختم کیے، بلکہ اس سے آگے شعر ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ جس نے ظلم و ستم میں پسی ہوئی انسانیت کو آزادی کی دولت سے مالا مال کیا، جس نے دنیا کو جینے کے انداز سکھلائے۔ اقبال خود ہی کہتے ہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ جی، اقبال مسلمان نوجوانوں کو احساس دلا کر سیدھی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں ان کا کھویا ہوا وقار دلانا چاہتے ہیں۔ مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ تو اس لیے اے مسلم نوجوان، تمہیں اپنے بارے میں غور و خوض کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو کر رہ گئے ہو۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ جو شعر ہے اس کی تشریح بھی تقریباً اسی طرح کی ہے۔ جی، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آغوش جھولی، محبت کی جھولی میں، تاج سرے دارا تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے، وہ جو تاج استعمال کرتے تھے اس کے حوالے سے ہیں۔ جی، اے نوجوان مسلم، تجھے پیار بھری گود میں ایسی قوم نے پالا ہے جس نے ایران جیسی مشہور اور طاقتور سلطنت کو اپنے پاؤں تلے رونت ڈالا۔ تو اس قوم کا بیٹا ہے جس کے پیش نظر کوئی بھی دنیاوی مفاد نہیں تھا۔ ان کا دارا جیسے بڑے بادشاہ کے تاج اور اس کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانا محض اس غرض سے تھا کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے۔ جی، اقبال فرماتے ہیں، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر ابوذر، صدق سلیمانی۔ اقبال مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، غیروں کے راستے پر چلنا ترک کر دو۔ غیر کی تہذیب دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ 1905 میں جب اقبال جو تھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے تو وہاں انہوں نے اس تہذیب کو بغور دیکھا اور کہا اور سوچا، بلکہ اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ یہ تہذیب دیکھنے میں جتنی چکا چوند نظر آتی ہے، در حقیقت بالکل کھوکھلی ہے۔ جی، یہ غیروں کی ساز باز ہیں، وہ تمہیں اپنی روایات سے دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، تمہاری روایات روشن اور بلند ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب تم اپنی روایات کو اپنا لو گے تو دنیا تمہارے تابع ہو جاؤ گی۔ تم اپنے تابناک اور شاندھ ماضی کو یاد کرو، جب قادسیہ میں مسلمانوں کی 20,000 فوج نے ایران کی 1,20,000 فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہ تھے تمہارے باء و اجداد، یہ تھے سچے مسلمان جن کا نام سن کر دشمنوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اے نوجوان، تو اس تاریخی واقعے کو یاد کر کے کس طرح مسلمانوں کی مختصر سی فوج نے ایرانی فوج کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ جی، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اس شعر میں اقبال نے اپنے نوجوانوں کو تاریخ کے ایک عظیم واقعے سے آگاہ کیا۔ وہ تاریخی واقعہ کو یوں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر
لشکر اسلام لے کر ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے مقابل ایران کا مشہور اور طاقتور سپہ سالار رستم بڑی تعداد میں اپنی فوج لے کر آئے۔ یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ آخر کار رستم مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمان ایران سے بیش بہا قیمتی ساز و سامان مال غنیمت حاصل کر کے مدینہ پہنچے۔ مال غنیمت مسجد نبوی میں بکھرا پڑا تھا۔ اس مال غنیمت میں ایران کا قیمتی تاج اور تخت بھی شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ تخت اور تاج تو تھا، یہ 100 من وزنی سونے سے بنا ہوا تھا۔ جی سب مال جو تھا مسلمانوں نے تقسیم کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس مال کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و آرائش ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اقبال کہتے ہیں، اے مسلم نوجوان، تیری کامیابی اپنے عظیم آباء و اجداد کے طور طریقوں میں ہے، تو ان کا وارث ہے، اس لیے تجھے اس پر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے اور تمہیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہیے۔ جی شعر نمبر 3 ہے، تمدن آفرین خلاق کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفرین تہذیب پیدا کرنے والا، خلاق پیدا کرنے والا، بنانے والا، جہاں داری کہتے ہیں بادشاہت کو، آئین قوانین بنانے والے کو۔ جی صحرائے عرب جو تھا وہ پورے کا پورا صحرا یعنی ریگستان تھا۔ شتربان اور وہاں کے لوگ جو تھے اونٹ چرانے والے تھے۔ گہوارہ کہتے ہیں پنگھوڑا وطن علاقے کو۔ جی اس شعر میں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ ان کو اسلام کے عظیم ماضی کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنی عظمتوں والی قوم سے تعلق رکھتے ہو، اگر تمہیں اس کا علم نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ اے مسلمان نوجوان، یہ وہ قوم تھی جو صحرائے عرب میں اونٹ چراتی تھی۔ ان کا کام صحراؤں میں اونٹ چرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو صحرائے عرب میں اونٹ چرانے والوں کے گہواروں میں پلی۔ لیکن جب یہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی، یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا یا روشناس کروایا، تو پھر وہاں کے لوگوں نے پوری دنیا کو تہذیب و تمدن اور رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھایا، دنیا کو حکمرانی کے طور طریقے بتائے۔ صحرائے عرب میں بدو بستے تھے جن کا روزگار اونٹ چرانا تھا۔ یہ علاقہ ریگستان پر مشتمل تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے دور دور تک سبزے کا بھی نام و نشان نہ تھا، جہاں سوکھی کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کوئی سبز نباتات نہ تھی۔ جی اونٹ پالنا اس علاقے کا مقبول پیشہ تھا۔ صحرائے عرب کے لوگ ایسے وحشی اور درندے تھے کہ ان پر بادشاہت کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی۔ قتل و غارت، عفت دری، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اور سالہ سال کے جھگڑے ان کی روایات تھیں۔ لیکن جب یہاں نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، یہ صحرا جو تھا روشنیوں سے جگمگا اٹھا، اور پھر ایسی روشنی سے فیض یاب ہوا کہ وہ علاقہ جہاں پر کوئی بندہ حکومت کرنا پسند نہ کرتا تھا، پوری دنیا کے لیے حکمرانی کی مثال بن کر رہ گیا۔ جی جہاں تہذیب و تمدن کا نام و نشانہ تھا، اسلام کی بدولت عظیم تمدن تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ عرب کے غیر مہذب لوگوں میں ایک نئی لگن، نئی جستجو پیدا ہوئی۔ انہوں نے تبلیغ اسلام کی صدا سے عرب کی سوئی ہوئی بستی کو جگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے ایسی صدا بلند ہوئی جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دینے لگی۔ بانی اسلام نے عرب کے لوگوں کو ایسی تہذیب سے روشناس کیا جس کی تقلید پوری دنیا کرنے لگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں غیر مہذب تھے، دین اسلام کو اپنا کر پوری دنیا میں مہذب اور تہذیب یافتہ سمجھے جانے لگے۔ اس لیے اے نوجوان، تمہیں اپنے ماضی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی شعر نمبر 4 ہے، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ سما الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فقر میرا فخر ہے، یعنی 2 جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود وہ سادگی پسند کرتے تھے۔ ان کے لباس میں اکثر پیوند لگا کرتے تھے۔ شان امارت، جی امارت کہتے ہیں شان و شوکت کو۔ بآب و رنگ خال و خط فارسی زبان کا مصرع ہے، چہ حاجت روئے زیبارہ، کہ جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اس کو کسی قسم کی آرائش و زیبائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی
دولت اور شان و شوکت کے باوجود اس قوم نے درویشی اور فقیری کو اپنا طلوع امتیاز بنائے رکھا، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس لیے وہ اس دنیا کو اپنی جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ جی، فقر اور درویشی مسلمانوں کی شان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی اور فقر و فاقے کی زندگی کو پسند کیا۔ زیب و زینت اور مال و دولت دنیا کی عارضی شے ہے جسے ایک روز ختم ہو جانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فقر میرا فخر ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر باراضی و رضا رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں مال سے نواز دیتا ہے تو وہ غرور و تکبر نہیں کرتے، اگر غربت میں ڈال دیتا ہے یا کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کہتے ہیں نا، اقبال ہی فرماتے ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ خوش رہتے ہیں، یہی ان کی آن بان اور شان ہے۔ وہ مصنوعی رنگ و روپ کو اختیار نہیں کرتے، ان کی نزدیک اصل ہی عمدہ خوبی ہے، جن کے کردار پاکیزہ ہوں، جی، جن کے اعمال نیک ہوں اور جن کے اخلاق بلند ہوں۔ جی، بآب و رنگ اس کا جو دوسرا مصرع ہے، بآب و رنگ و خال خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یہ جو ہے مصرع حافظ شیرازی کی فارسی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ کچھ شعر، یہ پورا شعر جو ہے وہ کچھ یوں ہے، ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ خوبصورت اور دل کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کو سامان آرائش اور نوک پلک بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو چہرہ فطری خوبصورت ہے اس کو سرخی اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرائے عرب میں جو قوم تیار کی، ان کی سادگی اور بے نیازی کی مثال ملنا محال ہے۔ ان کے خلفاء بادشاہوں کی طرح عالی شان تخت پر جلوہ افروز نہیں ہوتے تھے، بیش بہا قیمتی لباس زیب تن نہ کرتے تھے اور نہ سر پر ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے تاج پہنتے تھے، اس کے باوجود عالی شان تھے، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندائے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ مسلمانوں کے حکمران عام لوگوں کی طرح رہتے، سادہ زندگی بسر کرتے۔ خلیفہ اسلام کو اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اس میں کئی پیوند ہیں، ان کا مقصد صرف کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ خدا جب ان سے راضی ہو تو ان کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں ان کا نام سن کر کانپ اٹھتی تھیں۔ جی، انہیں ظاہری شان و شوکت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرتے تھے اور اسی کے خوشنودی کے لیے وہ تمام کام جو تھے سر انجام دیتے تھے، اور اس ظاہری دنیا سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جی فرسٹ ایئر، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے یہ نظم جو ہے اور اس کے اشعار جو ہیں بہت اہم ہیں، اس لیے آپ نے نہایت توجہ سے اور پورے جو اس کو بہت اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے اور ان کے اشعار جو ہیں ان کی تشریح کو یاد کرنا ہے۔